حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز کا صرف 1/3 لکھا جاتا ہے، یا چوتھا حصہ یا 5واں حصہ یا چھٹا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10واں حصہ بھی ذکر فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز کا وہی حصہ لکھا جاتا ہے جو دھیان سے پڑھا جائے، اور جو غفلت سے پڑھا وہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 2 رکعتیں اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا، اور بندے کی نماز میں عظمت اور شان توجہ اللہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پس جب بندہ اپنی نماز میں متوجہ نہ ہو بلکہ نفسانی خواہشات میں لگا ہوا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کے دروازے پر اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کی معذرت کے لیے کھڑا ہے، اور جب بادشاہ تک رسائی حاصل ہوئی اور اس کے سامنے حاضری نصیب ہو گئی اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو یہ کھڑا دائیں بائیں جھانکنے لگ گیا، یعنی اس کی توجہ اس طرف نہ رہی۔ بادشاہ ایسے شخص کی کیا حاجت پوری کرے گا جو توجہ سے اس کے طرف نہیں دیکھتا؟ بادشاہ تو اس پر ہی اس قدر متوجہ ہوگا جس قدر جو اس کی طرف توجہ دے گا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ اگر بندہ اس میں کھڑا ہو کر غافل ہی رہا تو وہ قبول شاید نہیں ہوگی۔ اور جان رکھو کہ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے شادی رچائی اور دعوت ولیمہ کی، جس میں قسم قسم کے کھانے اور مشروبات تیار کیے کہ ہر قسم میں ایک لذت اور ہر قسم کا الگ نفع۔ نماز بھی اسی طرح ہے کہ رب کریم نے بندوں کو اس کی طرف دعوت دی اور ان کے لیے اس میں مختلف افعال رکھے اور قسم قسم کے ذکر مقرر فرمائے اور فائدے، اور بندوں کو اس پر لگایا تاکہ وہ عبادت کی ہر قسم سے لذت حاصل کریں۔ اس کے افعال کھانوں کی طرح اور اذکار مشروبات کی مانند ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ہمیں نماز کو توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ جو نماز توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی اس کا فائدہ یا تو بالکل نہیں ہوتا یا اس کا بہت ہی کم فائدہ ہوتا ہے جتنا کہ فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازیں خوشی و خضوع سے پڑھنے کی توفیق